الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله لعباده المؤمنين هدى وحفظا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین، دینی بھائی اور دوستو، آج خطبے کا جو موضوع ہے قرآن پاک کی نہایت مختصر عظیم ترین سورۃ الفلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفلق کے اندر بڑی خوبیاں اور بڑا کمال رکھا ہے، اور اس کے نزول کی بھی بڑی عجیب سے داستان اور اس کے ایک بہترین اس کے اندر رموز پنہاں ہیں، لیکن خطبے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، جن میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو سیکھنے، سکھانے اور سمجھانے والا بنائے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور سب سے آسان ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان، لیکن مسلمانوں نے آج سب سے زیادہ دوری اگر اختیار کی ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا عقبۃ انک لن تقرأ سورۃ من القرآن، اے عقبہ، قرآن پاک کے اندر اتنی زیادہ صورتیں جن کی تعداد سنا ہوگا 114 بتائی جاتی ہے، جتنی صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، ساری صورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اور عظمت والی اور نفع بخش صورت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس سے بڑی کسی صورت کو نہیں بنایا، سورۃ الفلق سے بڑی کوئی صورت نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، انک لن تقرأ سورۃ، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو سب سے بڑی عظمت اور فائدہ مند اور عظیم ترین اگر صورت اور اللہ تعالیٰ کو محبوب صورت تلاوت کرو گے وہ سورۃ الفلق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق کو بڑی عظمت دی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل کیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جس کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب جادو کیا گیا تھا تو انہی صورتوں کے ذریعے آپ کا علاج ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے آپ کو جادو سے شفا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آج رات کو دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، لم یار مثلہن قط، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دو صورتیں نازل کی ہیں، قرآن سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان سے عظیم ترین اور برکت یا ان جیسی صورت قرآن پاک اندر کوئی اور تم کو دوسری نہیں ملے گی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ یاد رکھنا، قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان جیسی قرآن ان دونوں صورتوں کی جیسی کوئی صورت نہ قرآن پاک میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، کسی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے ٹکر کے کوئی صورت نازل ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزوں کی بڑی تعلیم دی ہے۔ نمبر ایک، اس بات پر ہم یقین رکھیں اور ایمان رکھیں کہ آسمان سے لے کر کے زمین تک اور زمین سے لے کر کے سمندر کے تہ تک جو چیز بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے یا جس انسان سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کو جو تکلیف اور مصیبت کوئی آ سکتی ہے، اس کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس مصیبت کو ٹالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ
ضر فلا کاشف له الا هو، اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہاری مصیبت کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کچھ سب سے پہلی چیز قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہیے رب اعوذ برب الفلق، میں رب الفلق سے، رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی حفاظت اور امن و امان میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فلق اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اس طرح سے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، آج تک دنیا میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ صبح کسی اور نے کیا ہے۔ جب بھی کسی انسان سے اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے، مسلمان غیر مسلم، ہندو بدھسٹ، جس سے بھی پوچھ لیں گے ہر ایک یہی کہے گا کہ ہاں صبح اور شام اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جس طرح سے پوری کائنات میں آج تک کوئی صبح پیدا نہیں کر سکتا، کوئی رات پیدا نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت ڈال دے، کوئی پریشانی مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہاری مصیبت کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہر مومن کو عقیدہ رکھنا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنكَ الْجَدُّ۔ اس بات کو یقین رکھو دوستو، کائنات میں اگر کسی پر کوئی مصیبت، کوئی آفت اور پریشانی آئے، چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا روحانی، اللہ رب العالمین کے علاوہ ہماری مصیبت کو کوئی ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ نے دعوت دیا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، چھوٹی بڑی مصیبت میں اسی کی طرف لوٹو اور اسی سے اپیل کرو اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 آیتیں نازل کی ہے دوستو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ان 4 آیتوں کو سمجھنا ہے۔ جب اس عقیدے کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آنے والی مصیبت اور پریشانیوں کو ٹالنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز قل اعوذ برب من شر غاسق اذا، قل اعوذ برب الفلق من شر غاسق اذا وقب۔ پہلی چیز، اے اللہ رات کی تاریکی جب پوری کائنات ذرے ذرے کو چھا جائے اور اندھیرا ہو جائے تو جتنا شر کوئی مخلوق رات کی تاریکی میں پہنچا سکتی ہے، اللہ ہم کو سب کے شر سے محفوظ کر دے۔ ایک جملے میں من شر غاسق اذا وقب، چور رات کو چوری کرتا ہے، ڈکیتی رات کو ہوتی ہے، بڑی بڑی پریشانیاں، یہاں تک کہ کوئی بڑا سے بڑا ملک کسی پر حملہ کرنا چاہتا تو بھی رات میں میزائل مارتا ہے۔ بہت سارے شرور اور تکالیف اور پریشانیاں مخلوق پر جو آتی ہیں اور رات کی تاریکی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک جملے میں رب العالمین نے ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ من شر غاسق اذا وقب، اللہ رات کی تاریکی میں جتنا بھی شر کوئی زمین سے لے کر کے جنگل سے لے کر کے سمندر کے تہ تک جو مخلوق ہمارے ساتھ اللہ ہم کو ہمارے ساتھ شر کرنا چاہے اور شر ہمیں پہنچانا چاہے، اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ کر لے۔ نمبر 2، اللہ اکبر، من شر ما خلق۔ پہلی چیز من شر ما خلق، پہلی چیز تھی من شر ما خلق، یعنی اللہ جتنا شر کسی مخلوق میں پیدا کیا ہے، انسان سے لے کر کے جانوروں تک، جاندار سے لے کر کے غیر جان تک، اللہ ہر چیز میں جس میں تو نے شر رکھا ہے اس مخلوق کے شر سے میں محفوظ کر لے۔ یہ 2 ہو گئی، پہلے من شر ما خلق، نمبر 2 من شر غاسق اذا وقب، نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد۔ اے اللہ یہ بدبخت جادوگر اور جادوگرنی، یہ گرنی دین کے لٹیرے، ایمان کے چور اور تقوی پرہیزگاری کے ڈاکو جو
تعویذیں لکھتے ہیں اور دھاگا لیتے ہیں، کچھ کاغذ لیتے ہیں، کچھ کپڑے لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں لیتے ہیں اور اس کو پڑھ پڑھ کر کے دبا دیتے ہیں، گرا لگاتے ہیں۔ اللہ یہ جتنے جادوگر ہیں ہر ایک کے جادوگری کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لی۔ اس جادوگر کو تو نے پیدا کیا، جادوگر جن چیزیں استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف، رب نے اس کو بھی تو نے ہی پیدا کیا۔ الہ العالمین جتنے بھی جادوگر مرد ہو یا عورت، مسلم ہو غیر مسلم، تعویذ ہو گنڈے کی شکل میں ہو، چھوچھا کی شکل میں ہو یا بندی تو پرہمن کر رہا ہو، جو بھی جادو کے ذریعے ہمیں شر پہنچانا چاہے اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر لی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العقد۔ نمبر 4 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ ہمیں تو صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، فما بڑا بیٹے ہوتے ہیں، بہو آنے کے بعد گھر خوشحال ہوتا ہے، اللہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو بہتوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ کبھی پڑوسی حسد کرتا ہے، کبھی سامنے والا حسد کرتا ہے، کبھی اپنے حسد کرتے ہیں، کبھی پڑھائی حسد کرتے ہیں، اپنے حسد میں چل کر کے اے رب العالمین حاسد ایسے لوگ جب بھی کوئی حاسد ہمیں اپنے حسد سے اللہ تکلیف دینا چاہے، ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں اگر کوئی نظر بد رکھنے والا اور کوئی حاسد اپنے حسد کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ ہم تیری ذات سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں تمام حاسدوں کے شر سے محفوظ کر لی۔ یہ 4 چیزیں ہیں دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کو پڑھنے اور باقاعدہ بطور دعا کے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو بہت آسان سی بات ہے، جو چیز سمجھنا ہے وہ آج ہم ان صورتوں کو تو استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں، کرتے کیسے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی اس کو پڑھیے، ذکر کے تاغیے نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے، ہم تاج پڑھتے نہیں ٹانگتے ہیں۔ قل، اے نبی پڑھیے، پڑھنے سے فائدہ ہے، ٹانگنے سے نہیں فائدہ ہے۔ قل، آپ پڑھیے، اگر ٹانگنے سے فائدہ ہوتا تو موبائل میں 30 پارے کا قرآن ایک یہاں ہے، دوسرا موبائل یہاں گھسا رکھا ہے اور تیسرا یہاں رکھا ہوا ہے، اور تینوں موبائل میں 30 پارے کا قرآن ہے، اس کے باوجود بھی سر سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ 30 پارے کا قرآن، بیوی کا نام، بیٹی کا نام، بچوں کا نام، بہو کا نام، 2500 قرآن گھر میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائی رکھنے ٹانگنے سے فائدہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی سورت قل، آپ پڑھیے، پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر پڑھ نہیں سکتا، کوئی انسان پڑھ نہیں سکتا، چھوٹا بچہ ہے، مریض ہے، پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ تو دوستو اس صورت سے اور اس کے بعد والی صورت میں ہر قسم کے شر سے سب بچنے کا سب سے بہترین علاج ہے، لیکن بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قل پڑھیے۔ اور فرمایا جابر، اے جابر ایک طرح پڑھو۔ اللہ تو کیا پڑھوں؟ نہیں کہا اللہ سورہ لکھ کر کے دے دے، تعویذ بنا کر کے دے دے، ایک طرح آپ پڑھیے۔ چھڑا تعویذ وہمی یارشا، اللہ سن میرے ماں باپ قرآن ہو، کیا پڑھوں؟ اور پڑھو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان سے بہترین علاج کائنات
حق میں کوئی اور اللہ نے نہیں رکھا ہے. ہر قسم کے شر سے, برائی سے, زلٹ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین دو فارمولے تمہیں عطا کیا. ان کو پڑھو. اس لیے اللہ کے رسول صبح پڑھتے تھے, شام پڑھتے تھے, سونے کے وقت پڑھتے تھے, نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے, چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے. دوستو اگر ان دونوں صورتوں کو ہم پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری ساری مشکلات آسان ہو. لیکن مشکل یہی ہے مصیبت میں بھی اب یادیں, مصیبت میں بھی اب یادیں خدا ان کو نہیں آتی. زبان سے دعائیں نہ نکلی, پاکٹوں سے پرچیاں نکلی. مشکل یہ ہے تعویذوں کا ڈھیر, داغوں کا ڈھیر بنا دیتے ہیں لیکن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے, ان سے استفادہ کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ ان کے امان و انصار کی حفاظت فرما. جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ, اللہ ان تمام حضرات کو ایک امن و امان نصیب فرما. الہ العالمین اس سے کام ہے جس میں آپ کی رضا ہو, امت کے بھلا ہو, قوم اور وطن کی خیر ہو, اور ہر ایسے کام سے اللہ بچا لے جس میں آپ کا غضب, امت و ملت کا نقصان, قوم اور وطن کا خسارہ ہوتا ہے. الہ العالمین اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا کے, الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. جہاں مسلمان اقلیت میں وہاں کے مسلمانوں کی جان, مال, عزت, عفت کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما, جو اس بیماری مبتلا ہے اللہ انہیں صحت اور عافیت کی سب نصیب فرما, اور جو محفوظ ہے ان کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمؤمنین والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.